ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو برباد کر دے، وشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنون، کہ وہ ایمان ہی نہ لے کے آئیں۔ یعنی اب انہوں نے تکلیف دے دے کے اس پوزیشن میں آ گئے ہیں، تنگ کر کر کے اب یہاں پر آ گئے ہیں، اب تجھ سے دعا ہے کہ اب ہماری بس ہو گئی ہے، اب ان کے مالوں کو برباد کر، اور اگر یہ ایمان لے کے آئیں گے پھر تیرے عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو ہماری دعا یہ ہے کہ بس اب ان کو سزا ملنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یونس کی 83 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے اور 9واں رکوع آج شروع کریں گے۔ 8 رکوع ہمارے سورہ یونس کے مکمل ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا فرعون کی طرف جانے کا، حضرت ہارون کو ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ یہ احوال ہم پڑھ رہے ہیں، کس طرح مقابلہ ہوا جادوگروں کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا تھا اس کو غلبہ رہا، اور جادوگر سارے کے سارے مغلوب ہو گئے۔ لیکن ان سب کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی جلدی قبولیت عامہ حاصل نہیں ہوئی کہ فوراً سارے لوگ دیکھیں اور معجزہ موسیٰ کو قبول کرتے ہوئے فوراً ایمان لے آئیں، ایسا نہیں ہوا۔ تھوڑے لوگ قبول کیا، تھوڑے لوگوں نے۔ اس کی وجہ اصل میں فرعون کی سرکشی اور فرعون کا ظلم تھا۔ وہ تو دیکھ چکے تھے کہ پہلے اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے ایک عرصہ تک لڑکوں کو قتل کروایا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا، بیٹا ہوتا تو قتل کروا دیتا تھا، بیٹی ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا، اور طرح طرح کی سزائیں بنی اسرائیل کو دیتا رہا، جس کا ذکر ہم پیچھے پڑھا ہے، 9ویں پارے میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر پڑھا۔ تو لوگ ڈرتے تھے، اور ڈرتے ہوئے وہ حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لے کے آئے۔ یہاں اس کا ذکر کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے کے آئے وہ بھی گھبرائے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں اب ہمارا کیا ہوگا، فرعون پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ تو ان کو بھی اللہ پر بھروسہ اور توکل کا حکم دیا گیا۔ تم ایمان قبول کیا ہے، اب تم درست رستے پر ہو، راہ ہدایت پر ہو، تو پریشان نہ ہو، حوصلہ اور بھروسہ کرو۔ انجام اللہ تبارک و تعالی حق کا ہی ہوتا ہے، اور حق ہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے، اور رزلٹ اللہ کریم اسی کے ہی طرف عطا فرماتا ہے۔ فما آمن لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، الا مگر ذریۃ من قومہ، ان کی قوم کی ایک ذریت، کچھ لوگ، قوم کے کچھ لوگ ہی ایمان قبول کرتے ہیں، علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وملئہم، اور ان کے جو درباری ہیں ان کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ کہیں ان کو آزمائش میں نہ ڈال دے، فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ پتہ چلا کہ یہ ایمان لے کے آئیں گے تو طرح طرح کی سزائیں دیں گے، قتل بھی کروا سکتے ہیں، گھروں کو اجاڑ دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو اس خوف کی وجہ سے بس تھوڑے لوگ ہی ایمان قبول کرتے ہیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، کیونکہ فرعون ہے وہ زمین میں بڑا متکبر بنا ہوا تھا، اپنے آپ کو بلند سمجھتا تھا کہ میں ہوں اور باقی سارے کے سارے کیڑے مکوڑے ہیں، اور سارے کے سارے جو ہے وہ میرے زیر نگی ہیں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ بلا شبہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ ایک حدود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قائم کی گئی ہیں، جو بندوں کے لیے ہیں، انہوں نے آگے نہیں بڑھنا، وہاں تک رہنا ہے۔ تو وہ تو کب کی وہ حدیں کراس کر چکا تھا۔ حد یہ تھی اللہ کو مانا جائے، نہیں مانتا تھا۔ حد یہ تھی کہ اپنا بندہ ہونا قبول کرو، نہیں مانتا تھا۔ حد یہ تھی کہ لوگوں پر ظلم نہ کرو، انصاف کے ساتھ ان پر حکومت کرو، ان کے حقوق کی ادائیگی کرو، اپنی مرضی کرتا تھا۔ تو ساری حدود کراس کر چکا تھا۔ وقال موسیٰ یا قومی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان کنتم، اے میری قوم، یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم نے اللہ پر ایمان قبول کر لیا، اب تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، فعلیہ توکلوا، تو اب اسی پر توکل کرو، اسی پر بھروسہ کرو، پریشان نہ ہو، راہ ہدایت پر گامزن رہو اور ڈٹے رہو، اپنا ایمان کمزور نہ کرو کہ فرعون تو ہمارے اوپر ہر طرح کی سہولت رکھتا ہے، ہر طرح کی اس کے پاس طاقت بھی ہے، ہر طرح کی، اور ہم ایمان قبول کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم کمزور ہیں۔
مومن ہم ہیں، اللہ کے بندے ہم ہیں، لیکن کمزور ہم ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ فرعون جو ہے وہ اس کے پاس اور اس کے درباریوں کے پاس اور اس کی قوم کے پاس سارا کچھ موجود ہے۔ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہونا تو پھر اللہ پر ہی بھروسہ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرو۔ فقالوا، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، علی اللہ توکلنا، اللہ پر ہی ہم نے بھروسہ کیا، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنۃ، ہمیں آزمائش نہ بنا، للقوم الظالمین، ظالم قوم کے لیے، یعنی یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں فرعونیے اور فرعون، ہم ان کا ٹارگٹ نہ بن جائیں، ہماری ایسی سزائیں دیں، ہمیں تنگ کریں، پریشان کریں، کہیں ہم ایمان سے ہی نہ جاتے رہیں اور کہیں ہمارا ایمان کمزور نہ ہو جائے۔ سو ہم توکل تجھ پر کرتے ہیں، بھروسہ یا اللہ تجھی پر ہے، لیکن ہمیں آزمائش نہ بنانا۔ ونجنا برحمتک، اور ہمیں نجات عطا فرما اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، ان کافر قوم سے، یعنی جو کافر قوم ہے اس سے اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما تاکہ ہم کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھر ہم نے وحی کی، وَأَخِيهِ، اور حضرت موسیٰ کے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کی طرف، حضرت موسیٰ اور ہارون کو اللہ کی طرف سے وحی آئی، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ، کہ تم اپنی قوم کے گھر بناؤ مصر میں، بیوتن، گھر بناؤ، ٹھکانہ مصر میں کرو اور اپنے یہاں پر گھر بناؤ، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو ہی جائے نماز بنا لو، یعنی اپنے گھروں میں ہی مسجدیں بنا لو اور وہیں پر عبادت کرو، باہر نہ کرو کہ یہ فرعونیت دیکھیں اور دیکھ کر تمہیں تکلیف کا نشانہ بنائیں اور تمہیں پریشان کریں، بس اپنے جو یہاں پر اپنا گھر بناؤ، ٹھکانہ بناؤ، اور مسجدیں بھی گھر کے اندر ہی، عبادت گاہ بھی گھر کے اندر۔ وقیم الصلاۃ، بس نماز قائم کرنی ہے، نماز قائم کرو۔ وبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، بس تم اب یہ عمل کرو، گھر بناؤ، گھروں کے اندر مسجد بناؤ اور وہاں پر اللہ کی نماز قائم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز رہو، اللہ تعالیٰ تم پر فضل فرمائے گا۔ وقال موسیٰ، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر دی، ربنا، اے ہمارے رب، انکا آتیت فرعون وملأہ زینۃ، اے اللہ، تو نے فرعون کو اور فرعون کے درباری جو ہیں ان کو عطا فرمایا ہے، زینتاً، زیب و زینت کی ہر نعمت ان کے پاس موجود ہے، واموالاً، اور مال بھی موجود ہیں، فی الحیات الدنیا، اسی دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں ان کے پاس ہر آسائش، ہر سہولت، ہر دنیا کا جو بھی ساز و سامان ہے، جو بھی دنیا کی نعمتیں ان کے پاس موجود ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ تیرے رستے سے گمراہ کریں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، اس دولت کی بنا پر جو غریب مسکین لوگ ایمان لے کے آئے ہیں ان کو راہ ہدایت سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب تو مہربانی فرما، ربنا اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنون، کہ وہ ایمان ہی نہ لے کے آئیں، یعنی اب انہوں نے تکلیف دے دے کے اس پوزیشن میں آ گئے ہیں، تنگ کر کر کے اب یہاں پر آ گئے ہیں، اب تجھ سے دعا ہے کہ اب ہماری بس ہو گئی ہے، اب ان کے مالوں کو برباد کر، اور اگر یہ ایمان لے کے آئیں گے پھر تیرے عذاب سے بچ جائیں گے، تو ہماری دعا یہ ہے کہ بس اب ان کو سزا ملنی چاہیے، حتیٰ یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے، فاستقیما، پس استقامت اختیار کرنی ہے، ولا تتبعانی، اور اتباع نہیں کرنی، سبیل الذین، ان لوگوں کے رستے کی، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، جن کے پاس علم نہیں ہے ان کے رستے کی اتباع نہیں کرنی۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، لیکن اب تم نے استقامت اختیار کرنی اور حوصلے اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا ہے، اور جاہل لوگوں کی باتوں کو سننا ہی نہیں اور ان کی باتوں کو قبول نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جو تنگ آ کے دعا کی تھی کہ مسلسل تنگ کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، جس کا دل کرتا ہے جس کو اٹھا کے مار دیتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، گھر برباد کر دیتے ہیں، تو تنگ آ کے انہوں نے اللہ کے حضور دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا کو سن لیا، قبول کر لیا، لیکن اب اس پر تم نے حوصلے اور صبر کے ساتھ چلتے رہنا ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے
کہ یہ دعا فوراً قبول نہیں ہوئی تھی، اس دعا کی قبولیت میں کئی سال لگے ہیں، بعض نے تو 30 سال لکھا ہے۔ 30 سال استقامت، حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی تلقین کی گئی اور گزارا کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی جو قوم ہے ان کو وہ عروج عطا فرمایا اور ان لوگوں کو سب کو ہلاک کر دیا۔ آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ تو ان آیات مقدسہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان شکر گزار لوگوں میں سے ہونا چاہیے جو اللہ کا حکم مانتے ہیں اور اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توکل اور بھروسے کا، اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہمیں اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے اور مشکلات کو استقامت کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وقت، حالات، مشکلات اہل ایمان پر آتی ہیں، جس طرح اب اس وقت فلسطین کی صورتحال ہے، بڑی مشکل گھڑی ہے، بڑا مشکل وقت ہے، تکلیف دہ بات ہے، کیا کچھ نہیں جا سکتا، کم از کم ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، استقامت کی دعا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور اس تکلیف کو دور کرنے کی دعا گزارش کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی نجات کی اللہ کی بارگاہ میں گزارش کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، قبولیت اسی کی بارگاہ سے ہونی ہے۔ ممکن ہے کہ ابھی دعا کی قبولیت کا وقت نہ ہو، ابھی ہمارے لیے اس میں تاخیر مناسب ہو، ہماری لیے بہتر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تاخیر بھی فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔